السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج تیسرے پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ انبیاء ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے نظر یعنی منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے وقف ہے، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم ما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا تھا جسے اس نے جنم دیا تھا، اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کیونکہ وہ لڑکی کی طرح کمزور نہیں ہوتا، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ پھر اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی اچھی طرح پرورش کی، اور زکریا کو اس کا کفیل یعنی سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا حجرے میں مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے کی اشیاء پاتے، کھانے کی چیزیں پاتے، تو وہ کہتے اے مریم، یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ چنانچہ جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور سردار اور کمال ضبط رکھنے والے اور نبی یعنی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا نے کہا علیہ السلام اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکیں گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ 12واں رکوع تھا، جس کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک ہے۔ پہلے دیکھ لیں آپ آیت نمبر 31 و 32 کو دیکھیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو، میری اتباع کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا فاحبونی، تم لوگ مجھ سے محبت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ گناہوں کو معاف فرمائے گا، درجات کو بلند کر دے گا۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو، اور آل عمران کے خاندان کو۔ سورہ آل عمران جو نام ہے، تو یہ آل عمران کون ہے؟ عمران کا خاندان کون ہے؟ یا عمران سے کیا مراد ہے؟ دو عمران گزرے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا اور ایک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد۔ یہاں جو ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا کے خاندان کا ذکر ہے، تو یہ عمران سے مراد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا ہیں، اور دوسرے عمران کون ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے ابا ہیں۔ تو اب فضیلت کیسے ملی؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اسی طرح روح پھونکی، پھر فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، علم کی دولت سے نوازا، جنت کے اندر رکھا، پوری اولاد انہی سے ہے، بابا آدم ہے، تو کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیسے اونچا ہے، کیسے اللہ نے چن لیا، پہلے رسول بنا کر بھیجا، پھر اسی طرح 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، لمبی عمر پائی ہے۔ اسی طرح آل ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کافی اونچا، وہ نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے، کتابوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے۔ پھر آگے یہ کہا عمران کا خاندان، تو عمران کے خاندان کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں مریم کی وجہ سے اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نانی نے جو کہا تھا کہ اب میں نے تو نظر مانی کہ بیٹا ہوگا تو مسجد میں خدمت کرے گا، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی، تو اللہ کو تو معلوم ہے ہی، اس لیے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو مریم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امی کا نام ہے، اور نیک عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، اور ان کی دیکھ بھال کون کرتے تھے؟ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی محراب کے اندر۔ تو زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی جاتے تو کیا دیکھتے؟ آیت نمبر 37 بغور کیجئے کہ بے موسم کا پھل مریم کے پاس ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، نیک عورت ہے، بے موسم کا پھل اللہ کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلانے والا۔ آپ مکہ چلے جائیے، بے موسم کا پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل، تو یہ کیسے پوچھا؟ کہاں سے ہے؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا اللہ کی طرف سے۔ اس سے یہ پتہ چلا جو لوگ مربی ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، بار بار پوچھتے رہنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کہاں سے لائے ہو، یعنی فکر مند ہونا ضروری ہے پیرنٹس کو، تبھی ان کے بچے صحیح رہیں گے۔ تو کہا اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے حساب دیتا ہے۔ تو زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو کلک ہوا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے، تو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے دعا مانگی۔ ناظرین کرام، جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ دعا یاد کر لے۔ یہ دعا ہے سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، دونوں پوزیٹیو ہیں پھر بھی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس میں سے ایک بھی نیگیٹو ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنے سے پیچھے مت ہٹیے۔ آپ غور کر لیجئے، بانجھ عورت ہے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو اللہ نے ان کو بچہ دے دیا۔ تو ہمارا اگر نیگیٹو ہے تو کیا ہوا؟ وہی رب دوبارہ پوزیٹو کر سکتا ہے، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ٹیسٹ میں نہیں نیگیٹو ہے، نہیں ہو سکتا، کیا معلوم کب کیا ہو جائے۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے مت تھکیے، مانگتے رہیے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے۔ چند باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔